جو لوگ ہدایت مانگتے ہیں چاہے انہیں اللہ کا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، جہاں پر ہمارے بھائی ہیں حسین جی، وہ ایک بدھسٹ سے کیسے اسلام کی طرف آئے، تو چلیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ میری پیدائش ایک بدھسٹ خاندان میں ہوئی، پھر مجھے پتا چلا کہ عیسائیت تو بہت کھلے مزاج کا مذہب ہے، آپ اس میں تقریباً اپنی مرضی کا ہر کام کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ لہٰذا میں نے خدا سے دعا کرنی شروع کی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اصل خدا کون ہے۔ اے خدا، مجھے تیری تلاش ہے، لہٰذا میری رہنمائی کر۔ جب میں بدھسٹ تھا تو میں ٹیمپل میں رہا کرتا تھا، جب میں عیسائی تھا تو میں چرچ کی خدمت کرتا تھا، لہٰذا میں نے 4 سال مسجد میں ہی گزارے۔ پھر میں نے جانا کہ اسلام بہت ہی پریکٹیکل ہے اور ہر چیز میں توازن رکھتا ہے، جو مجھے کسی اور مذہب میں بالکل نہیں ملا۔ السلام علیکم شیخ حسین جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس سوال سے شروع کروں گا کہ شیخ حسین جی کون ہیں؟ آپ ہمیں اپنی زندگی کے متعلق مختصراً بتا سکتے ہیں؟ ایسا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد سے میرا نام محمد حسین یہ ہے۔ میں چائنیز ہوں۔ میری پیدائش دراصل ایک بدھسٹ خاندان میں ہوئی، اور نارملی اگر آپ ایسے خاندان میں پیدا ہوں تو آپ کی پرورش ان رسم و رواج کے مطابق ہوتی ہے جن پر آپ کے والدین عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ مجھے روحانیت سے دلچسپی تھی، لہٰذا میں ٹیمپل جاتا اور ٹیمپل کی خدمت میں شامل رہتا تھا۔ پھر الحمدللہ اللہ کی رضا سے میں اچانک عیسائیت کی طرف آ گیا۔ عیسائیت قبول کرنے کے بعد، چونکہ میرے خاندان کے کچھ افراد بھی عیسائی ہو گئے تھے، ہمارا بہت ہی مکسڈ خاندان ہے۔ اس میں عیسائی بھی ہیں، بدھسٹ بھی، تاؤزم کے ماننے والے بھی اور آزاد خیال بھی۔ اور پھر الحمدللہ اللہ کے حکم سے میں کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھا جو میرے دل کو اطمینان دے سکے، اور میں کسی مضبوط عقیدے پر ایمان لا سکوں جس کی بنیاد محض سنی سنائی باتوں پر نہیں بلکہ مضبوط دلائل پر ہو۔ پھر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے 1968 میں عمر ابن خطاب کی زندگی کی تاریخ پڑھی، اور پھر میں مسلمان ہو گیا۔ اور یوں 1968 سے میں نے یہ بتا رہا ہے کہ اب مختلف مذاہب سے ہو کر یہ آیا ہے، لائک پہلے یہ بدھسٹ تھا، پھر عیسائی بنا، اور ان کی فیملی میں اور بھی مذہب تھے، تاؤزم مذہب کوئی ہوتا ہے وہ بھی تھے لوگ، تو پھر بھی اس کے دل کو سکون نہیں ملتا تھا۔ یہ بس چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ گاڈ جو بھی ہے اس کو سیدھا راستہ دکھائے۔ تو آگے اس کی سٹوری سنتے ہیں۔ مسلمان اپنی زندگی شروع کی۔ تو اپنی زندگی کے ان برسوں میں جب آپ ایک بدھسٹ تھے، عقیدے کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کا کس پر ایمان تھا؟ ایک بدھسٹ کی حیثیت سے ظاہر ہے ہم گوتم بدھ کی تعلیمات، ان کی ویلیوز اور ان کی روحانی باتوں پر یقین رکھتے تھے۔ ان کی سب سے اہم چیز سب کو یہ بات سمجھانے کی کوشش تھی کہ تکلیف اور دکھ ایک حقیقت ہے۔ تو کیا وہ آخرت پر ایمان رکھتے تھے؟ کیا وہ آخرت کی تعلیم دیتے تھے یا وہ ایک خدا پر یقین رکھتے تھے؟ مسلمان ہونے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ وہ یہ سب جانتے تھے، اسی لیے وہ عبادت کرتے تھے اور سجود بھی کرتے تھے۔ ان کی عبادت میں ایک روحانی گہرائی موجود تھی، اور جب آپ سکا و دکا کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اللہ کا یہ فرمان سمجھ آتا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ میرا ایمان ہے کہ اللہ نے فرمایا اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ قرآن میں آپ کو نبیوں کے 25 نام ملتے ہیں، لیکن زیادہ تر کے نام قرآن میں نہیں آئے۔ مجھے نہیں معلوم، مگر مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ایک نبی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی کو اپنی عبادت کرنے کا نہیں کہا، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ خدا موجود نہیں، بلکہ وہ تو خود اس کے آگے سجدہ کرتے تھے۔ وہ ایسے شخص تھے جو ہمیشہ اندیکھی طاقت سے بات چیت کرتے تھے۔ دوسرے فالوورز نے ان کی تعلیمات پر کیسے عمل کیا یہ ان کا قصور ہے، واللہ عالم۔ یہ بالکل موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں، اب ان کے فالوورز کہتے ہیں کہ وہ خدا ہیں، وہ فادر ہیں، مقدس بیٹے ہیں، اور اپنی ذات میں سب کچھ ہے۔ لہٰذا یہ حضرت عیسیٰ کی غلطی نہیں ہے، ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کی غلطی ہے جنہوں نے ایک نیا مذہب بنایا اور نام ان کا استعمال کیا۔ لہٰذا مسلمان ہونے کے بعد میرا ذاتی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا نعوذ باللہ خدا کا بیٹا ہوں، تمہیں میری عبادت کرو۔ بائبل میں واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ عیسائی لوگوں نے خود سے جو ہے ان کو بڑھا چڑھا کر عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا ان کو بڑھایا چڑھایا کہ اللہ کے برابر کر دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو ایسے کہہ رہے کہ ہماری جو بدھسٹ تعلیمات ہیں ان میں بھی جو لوگ ہیں وہ بھی سجدہ کرتے ہیں، تھوڑا بہت اسلام سے ملتے جلتے ہیں، تو ہو سکتا ہے بہت پیچھے چل کر جو ہے نبی آیا ہو ادھر، تعالیٰ نے ہر امت میں نبی بھیجا ہے۔ تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے شاید ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن تھوڑا اور اندر جاتے جاتے تو وہ جو ہے شرک کا جو ہے ارتکاب شروع کر دیتی ہے۔ تو
اس کی آگے سٹوری سنتے ہیں. ماشاء اللہ سے بہت زبردست ان کی کہانی ہے. خیال یہ ہے کہ میں گوتم بدھ کے عمل کو زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہوں، اور جس طرح انہوں نے ہر ایک کو تزکیۃ النفس کی تربیت دی، یہ سمجھایا کہ اپنی خواہشات کا غلام نہیں بننا، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی پرورش اپنے خاندان میں ایک بدھسٹ کے طور پر ہوئی تو آپ کو اپنے عقائد پر اعتراض کیسے پیدا ہوا؟ وہ کون سی بات تھی جس نے آپ کے ذہن میں سوال اٹھایا؟ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے تمام روحانی چیزوں سے بڑا لگاؤ تھا. اگر لوگ شیطان، بھوت، فرشتے کے بارے میں بات کرتے تو میں ہر ممکن حد تک ان کا تجربہ کرنا چاہتا تھا. اگر لوگ کہتے قبرستان مت جاؤ وہاں بھوت ہوتے ہیں تو میں قبرستان جا کر وہاں ٹھہرنا پسند کرتا، جیسے کچھ گھنٹوں کے لیے یا ممکن ہو تو ایک رات کے لیے وہاں سونا. لہٰذا ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ تجربہ حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ چیز آپ کو کتابوں میں نہیں ملتی. مگر پھر بعد میں کیا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ ان تعلیمات میں بہت سی چیزیں منع ہیں. معلوم نہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، مگر ہم ان باتوں پر عمل کر رہے تھے کہ ہم ہر طرح کا گوشت نہیں کھا سکتے، جانور نہیں مارنا، جانور مارنا منع ہے. لہٰذا آپ کو مکمل سبزی خور بننا پڑتا ہے، یعنی آپ خود کو دنیا سے الگ تھلگ کر لیتے ہیں. لہٰذا بچپن میں مجھے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی چیز کی کمی ہے، چیزوں میں توازن نہیں ہے. یہ باتیں میری عقل پر پوری نہیں اترتی تھی، مگر میں دوسری اچھی باتوں پر عمل کرتا تھا، جیسے عاجز رہنا، تزکیۃ النفس کے ذریعے خود کو پاک کرنا، اپنی خواہشات کا غلام نہ بننا، دنیا سے بہت زیادہ دل نہ لگانا، شادی کے متعلق نہ سوچنا، کسی چیز کے بارے میں نہ سوچنا، بس اچھا انسان بننا. لہٰذا مجھے لگتا تھا کہ اس میں مکمل توازن نہیں ہے، اسی لیے مجھ میں شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہوئے. پھر میں نے کوئی اور راستہ تلاش کرنا شروع کیا. لہٰذا میں نے خود اپنے اندر اس احساس کا تجربہ کیا کہ میری زندگی میں کچھ کمی ہے. میں محسوس کرتا کہ کیا مذہب اتنی مشکل چیز ہے، یا یہ بس نام نہاد فالوورز کی جانب سے کیا گیا کوئی اضافہ ہے. لہٰذا بہت سی تعلیمات اب خالص نہیں رہیں. میں نے خود اپنے اندر اس احساس کا تجربہ کیا کہ میری زندگی میں کچھ کمی ہے. میں نے محسوس کیا کہ مجھے آگے بڑھنا چاہیے. تب میرا سامنا اپنی بڑی بہن سے ہوا تھا جو کہ عیسائی ہیں. انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چرچ جانے کی ترغیب دی، لہٰذا میں چرچ جانے لگا. پھر مجھے پتا چلا کہ عیسائیت تو بہت کھلے مزاج کا مذہب ہے. آپ اس میں تقریباً اپنی مرضی کا ہر کام کرنے کے لیے آزاد ہیں. یہاں ہر چیز چلتی ہے. ظاہر ہے کہ حقیقی عیسائی تعلیمات میں منع کیے گئے بہت سے کام ہیں، مگر آج وہ عیسائیت کے متعلق ایسی بات کرتے ہیں جیسے کسی کام میں کوئی مسئلہ ہی نہیں. بس آپ جیزس سے محبت کرتے رہیں اور عیسیٰ پر ایمان رکھیں تو وہ آپ کو نجات دے دیں گے، پھر آپ محفوظ ہیں. یہ بات بڑی دلچسپ لگتی تھی کیونکہ اس سے پہلے بہت سے کام منع تھے، مگر اب بہت سے کاموں کی اجازت ہے. مگر میں ایک پکا مذہبی بننا چاہتا تھا. جب میں بدھسٹ تھا تو میں پکا بدھسٹ بننا چاہتا تھا. جب میں عیسائی تھا تو میں پکا عیسائی بننا چاہتا تھا. ہاں، مگر کیوں؟ اگر یہ خدا کا سچا حکم ہے تو میرے لیے یہ ٹھیک نہیں کہ میں اسے اپنے تک رکھوں. مجھے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہوگا، اور میرے بہت سے مسلمان دوست ہیں. میں ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات شیئر کرنا چاہتا تھا. لہٰذا بعد میں جب میں نے ان سے بات چیت کا اپنا مشن شروع کیا تو انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات کیے جن سے میں حیرت زدہ رہ گیا. وہ بھی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، مسلمان بھی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، انہیں حضرت عیسیٰ کو ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر صرف ایک چیز کہ ان کا حضرت عیسیٰ کو ماننے کا طریقہ مختلف ہے. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ وہ فادر ہیں، مقدس بیٹے ہیں، ہمارا ٹرینٹی وغیرہ پر ایمان تھا. تو اچانک مجھے احساس ہوا کہ اب مجھے مزید ریسرچ کرنی چاہیے تاکہ میں اس سچے مذہب الحق کے بارے میں جتنا مزید ہو سکے جان سکوں. سچ کو جاننا ضروری ہے، آدھے سچ کو نہیں بلکہ پورے سچ کو. اسلام کی طرف آپ کا سفر کیسے شروع ہوا؟ اسلام کی کس چیز نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ تو جب میں نے اپنے دوستوں کو عیسائیت کے متعلق بتانے کا مشن شروع کیا تو انہوں نے مجھ سے کچھ چیزیں پوچھی. میں جواب نہیں جانتا تھا. میں فادر کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ مجھے ٹرینٹی، مقدس فادر، مقدس بیٹے، مقدس روح یا ہولی گھوسٹ کا تصور اچھی طرح سمجھائیں. وہ مجھے قائل نہ کر سکے کیونکہ میں سوچنا اور سوال کرنا پسند کرتا ہوں. وہ قائل نہ کر سکے. پھر کہنے لگے انتظار کرو کہ مقدس روح خود تمہارے پاس آئے، وہ خود آ کر تمہیں سمجھا دیں گے. تو انہوں نے مجھے یہ کہا. مجھے بھی اسی کا انتظار تھا. لہٰذا میں نے خدا سے دعا کرنی شروع کی. مجھے معلوم نہیں تھا کہ اصل خدا کون ہے. اے خدا، مجھے تیری تلاش ہے، میری رہنمائی کر. میں نے یہی سوچا کہ مجھے ضرور خدا سے دعا کرنی چاہیے جو جانتا ہے کہ میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں. جب یہ کرسچین ہوا تو اس نے کہا کہ میں اپنے مسلمان جو اس کے ساتھ دوست سے کہتا ہے میں ان کو کہا کہ عیسائیت کی طرف لے کر آتا ہوں. تو انہوں نے آگے سے اس سے سوال جواب کیے تو اس کے پاس جواب نہیں تھا. تو یہ اپنے بڑے جو ان کے ہوتے ہیں پادری ان کے پاس گیا
ان سے سوال جواب کیے تو اس کو کوئی صحیح جواب نہیں ملا جو اس کو مطمئن کر سکے، تو پھر اس کو شک ہونا شروع ہو گیا کہ عیسائیت بھی جو ہے اصل دین نہیں ہے۔ تو پھر اس نے دعا کرنا شروع کر دی کہ اے گاڈ، اے اللہ، جس نام سے پکارو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ تو اس نے کہا اے خدا تو ہے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ تو ماشاءاللہ سے کیسے پھر اس کا آگے سفر چلتا ہے۔ میں نام استعمال نہیں کرتا تھا، میں کہتا تھا اے خدا تو جانتا ہے میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں۔ پھر اچانک مجھ میں قرآن پڑھنے کی خواہش بہت شدید ہوتی چلی گئی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے جس پر مسلمان ایمان رکھتے ہیں، مگر کسی نے بھی مجھے قرآن نہیں دیا۔ حق کی تلاش کے لیے میری طلب بہت شدید تھی۔ الحمدللہ۔ سبحان اللہ، اس کے دوست تھے مسلمان لیکن انہوں نے اس کو قرآن پاک نہیں دیا کہ یہ لو پڑھو۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی نان مسلم ہے، کم سے کم ہم انہیں اتنا کہیں کہ اب وہ تو بہت پہلے کی بات ہے نا، یہ جب مسلمان ہوئے تھے، لیکن ابھی تو جو ہے سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، ان کو بتا دیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ آپ اپنی زبان میں جو ہے ڈاؤن لوڈ کر کے یا آن لائن پڑھ لیں، اپنی زبان میں ٹرانسلیشن پڑھ لیں۔ لازمی جو ہے اگلے کو بتانا چاہیے، کیونکہ اس کو کسی نے نہیں بتایا اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں دیا قرآن پاک نا۔ تو اس کے خود اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں پیدا کیا کہ اس کو خود جو ہے قرآن پاک پڑھنے کی تجسس ہوا، خود دل میں کیا کہ قرآن پاک پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کے دل میں ڈالا۔ سبحان اللہ۔ پھر میں نے سیدنا عمر بن خطاب پر ایک کتاب پڑھی، دوسرے خلیفہ جو کبھی اسلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن تھے، آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، مگر قرآن کے ذریعے ان کو ہدایت ملی اور وہ مسلمان ہو گئے، اور صرف ایک روایتی اور نام کے مسلمان نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابی اور اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے۔ اور ان کے دور خلافت میں روم اور فارس کی سلطنتیں اسلامی سلطنت میں آ گئی تھیں۔ بہت تاریخی واقعات ہوئے تھے، اس سے میرے دل کو روشنی ملی۔ یہ مذہب یقیناً بہت طاقتور ہوگا جس نے ایسے شخص کو اتنا زیادہ بدل دیا، ایسا شخص جو اسلام کا دشمن، پیغمبر کا دشمن تھا، جو پیغمبر کو قتل کرنا چاہتا تھا، وہ قرآن کی ہدایت سے بالکل ہی بدل گیا۔ یہ اسلام کی طرف میرے سفر کی شروعات تھی۔ پھر میں نے جانا کہ اسلام بہت ہی پریکٹیکل ہے اور ہر چیز میں توازن رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ کاموں کی اجازت ہے اور کچھ کام منع بھی ہیں، مگر منع ہونے والے کام کم ہیں۔ آپ دعا کرتے ہیں مگر آپ کو محنت بھی کرنی ہوتی ہے۔ آپ فیملی بڑھانے کا سوچ سکتے ہیں، آپ معاملات بھی کر سکتے ہیں، مناقحت بھی کر سکتے ہیں، ہر چیز میں ایک توازن ہے۔ اور مزید سیکھتے اور جانتے ہوئے یہ خوبصورتی دیکھی کہ اسلام ہر لحاظ سے مکمل ہے، اے سے زیڈ تک ہر چیز واضح کر دی گئی ہے۔ ایس او پی اور تمام چیزیں بالکل تیار ہیں، آپ کو اپنا کوئی راستہ نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بس عمل کرنا ہے۔ اور پھر کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، پہننا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، کام کیسے کرنا ہے، ہر چیز کی تفصیلی ہدایات موجود ہیں۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جو مجھے ہم جو مسلمان پیدا ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو بالکل احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ملی ہے بغیر مانگے۔ ایسی کہانیاں جب سنتے ہیں نا کہ جو لوگ جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن ان کو دین کا نہیں پتہ ہوتا نا، تو ان کا دماغ جو ہوتے ہیں نا، ان کے دماغ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کتنے لوگ تو خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جو فلم سٹار، گانے والے، جن کے پاس دنیا جہان کی چیزیں ہیں، لیکن آخر میں وہ لوگ نشے کرتے کرتے کوئی خودکشیاں کر لیتے ہیں اور کوئی نعوذ باللہ کیسے مر جاتے ہیں، ایک ہدایت نہ ہونے کی اور مذہب میں بالکل نہیں ملی۔ دوسرے مذہب میں یہ باتیں موجود ہو سکتی ہیں مگر کسی ثبوت اور تفصیل کے بغیر، جبکہ اسلام صرف روایتی اور سنی سنائی باتوں، یہاں تک کہ صرف اللہ کے الفاظ تک بھی محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ نے پیغمبر بھیج کر ان باتوں پر عمل کرنا سکھایا۔ تو وہ کون سی بنیادی چیز تھی جس نے آپ کو قائل کیا کہ اسلام ہی 100% حق ہے؟ کیونکہ جب میں اس پر غور کرتا تو پھر آہستہ آہستہ ماضی کو جانچتا، میں نے اور زیادہ سیکھنا شروع کیا۔ پھر میں مدینہ چلا گیا، مزید علم حاصل کیا اور پھر تقریباً پورا قرآن پڑھا۔ الحمدللہ مجھے معلوم ہوا کہ یہ خدا کی وہ واحد کتاب ہے جو ہر طرح کی تبدیلیوں، بگاڑ اور اضافوں اور کمی سے پاک ہے۔ جی ہاں، ایک آیت بھی نہیں بدل سکتی، اس میں کوئی نقص نہیں۔ ماشاءاللہ، یہ ایک اور معجزہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے انتہائی فخر ہے کہ میرا اس کتاب پر ایمان ہے جو 100% خالص ہے۔ نازل ہونے سے لے کر
आज तक इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। और जब मैं सारी दुनिया में जाता हूँ, इधर उधर का सफर करता हूँ, जहाँ भी जाऊँ तो कुरान एक ही मिलता है। और मुसलमान जब इबादत करते हैं तो एक ही जबान में, जब वो अजान देते हैं तो एक जबान में, जब नमाज पढ़ते हैं तो एक ही जबान में। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हाँ, आज जब मुझे शऊर मिल गया। माशाल्लाह, ये हम मुसलमानों की बहुत बड़ी एक यूनिटी है कि आप चाइनीज़ हैं, आप फ्रेंच हैं, आप अमेरिकन हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, बांग्लादेशी हैं, मलेशियन हैं, दुनिया के जिस कोने में हैं, जापान में हैं, चीन में हैं, इंडोनेशिया में हैं, हम सब एक ज़बान में अज़ान होती है, एक ज़बान में नमाज़ पढ़ी जाती है। नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा एक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि नमाज़ उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते देखते हो। तो सारी सही हदीस मौजूद हैं जिनको देख के हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी मिसाल खाना काबा में आप देखते हैं कि मुसलमान जो है कैसे नमाज़ पढ़ते हैं। सारे एक दफ़ा सजदे में एक तरीके से जाते हैं, सारी नमाज का तरीक़ा एक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अल्लाह ताला ही वो ज़ात है जिसने हमें जो है इस दीन में पैदा किया और इस पे कायम रखा, और मरते दम तक अल्लाह ताला हम लोगों के इस दीन पे कायम रखे। तो मेरा ईमान है कि मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ। तब मैं अल्लाह से दुआ नहीं कर रहा था, मैं खुदा से कह रहा था मेरी रहनुमाई कर। और जब ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में शिद्दत से दाखिल हुई तो मैंने कहा कि मैं तैयार हूँ। और देखिए, जब मैं मुसलमान होना चाहता था भाई अहमद, तो ये इतना आसान नहीं था। मैं समझता था ये आसान होगा। मैं खुद इमाम के पास पहुंचा और कहा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बाज़ दफ़ा मैं अपने मुसलमान दोस्तों को देखकर हैरान हो जाता हूं। मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हो गया हूं, तो कहते हैं कब और तुमने इस्लाम को क्यों चुना? यूं लगता जैसे उन्हें मेरे मुसलमान होने पर तो कोई हैरत ही नहीं हुई, लेकिन इस बात पर हैरत हुई कि तुमने इस्लाम क्यों चुना। ये बात मुझे बहुत अफसुर्दा करती है, लेकिन मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं देता। बुद्धिज़्म, ईसाईयत के तजर्बे से गुजर कर मैंने देखा कि ज्यादातर लोग बस फॉलोअर्स हैं, ब्लाइंड फॉलोअर्स। वो किसी इल्म के बगैर बस फॉलो करते हैं। वो सिर्फ कहते हैं कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं ईसाई हूँ, मगर वो किताब तक नहीं पढ़ते। कितने ईसाई हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, कितने बुद्धमत हैं जो धर्मा पढ़ते हैं, बहुत कम हम उन्हें गिन सकते हैं। मगर तमाम मुसलमान कुरान पढ़ते हैं, लाखों मुसलमान कुरान हिफ्ज करते हैं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं? ये एक शानदार मौजिज़ा है। इससे मेरा ईमान अल्लाह पर, कुरान पर और इस्लाम पर वक्त के साथ साथ और मजबूत होता रहता है। ये कमजोर नहीं पड़ता। हालांकि मुझे यहाँ वहाँ काफी चैलेंजेस का सामना रहता है, मगर इस्लाम पर मेरे ईमान में कभी कमी नहीं आती। तो मैं मस्जिद गया, वहाँ इमाम से मिला, उन्हें अपने इरादे से आगाह किया, और कलेमा पढ़ने के फौरन बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने के बाद मुझे नहीं मालूम था कि अब मैं कहाँ रहूंगा, क्योंकि मैं कम उम्री से ही बहुत इंडिपेंडेंट था। मैं बहुत इंडिपेंडेंट शख्स था। मैं इजाजत ले रहा था कि क्या मैं मस्जिद में रह सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। मैंने ऐसा इसलिए चाहा क्योंकि जब मैं छोटा था, जब मैं बुद्धिस्ट था, तो मैं बुद्धिस्ट टेम्पल में रहा करता था। जब मैं ईसाई था तो मैं चर्च की खिदमत करता था। तो मुझे ये जगह पसंद थी, खुदा की इबादत का घर, क्योंकि यहाँ आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करते और इस जगह पर सब अच्छे लोग ही आते हैं। मेरा इस तरह से मानना था कि तमाम प्रैक्टिसिंग मुसलमान ही मस्जिद में आएंगे, सिर्फ तमाम प्रैक्टिसिंग ईसाई ही चर्च जाते हैं, सिर्फ तमाम प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट ही टेम्पल जाते हैं, अमल ना करने वाले नहीं जाते। लिहाजा मैंने 4 साल मस्जिद में ही गुजारे। हाँ, मगर मुख्तलिफ मस्जिदों में मैं हिजरत करता रहता था। 1 हफ्ता यहाँ, 2 हफ्ते वहाँ, चंद महीने कहीं और। अगर कोई जगह और माहौल मेरे मुवाफिक होती, अच्छा एहसास पैदा करती, तो मैं लंबा अरसा भी ठहर जाता। 4 साल तक मैं मस्जिद में ठहरा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सही फैसला किया, क्योंकि इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। और ये सीखने का तेज तरीन तरीका था, क्योंकि मस्जिद में आने वाले लोग मजहब पर अमल करने वाले होते हैं। लिहाजा मैं उनसे पूछ और सीख सकता था। आपके इस्लाम कबूल करने पर आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था? आपकी फैमिली, आपकी वालिदा, आपके वालिद का? ओह हाँ, मेरी वालिदा को काफी सदमा पहुंचा था, क्योंकि मैं फैमिली में सबसे छोटा था। लिहाजा मुझे फिक्र थी कि मुझे तकलीफ दी जाएगी और वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, और या तो वो मुझे मारे पीटेंगे या मुझे अपनी मर्जी का काम करने को कहेंगे। मुझे ये फिक्र थी, मगर अल्लाह बहुत बड़ा है, इसलिए जब मैं मुसलमान हो गया तो मैं कभी घर नहीं गया। मैंने तब तक अपने वालिदैन को नहीं बताया था। मेरी वालिदा तब जिंदा थी, मेरी दादी भी मौजूद थी, मगर मैं खामोशी से उनसे दूर ही रहा, ताकि उन्हें पता ना चले कि मैं कहाँ हूँ और वो मुझे डिस्टर्ब ना करें। फिर मेरे एक उस्ताद, अच्छे उस्ताद ने मुझसे कहा कि तुम्हें जरूर जाना चाहिए, उनसे मिलो, उनसे बात करो। तो जब मैं घर पहुंचा तो जाहिर है मेरी वालिदा को बहुत सदमा था। शुरू में वो फिक्रमंद थी कि उनका बेटा न छिन जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इधर उधर से जो कुछ सीखा है, मैंने कहा अम्मी मैं आपका बेटा हूँ, मैं चाइनीज हूँ। तो वो बस अपने कमरे में चली गई और खुद को बंद कर लिया। मगर मैंने अपनी दादी, अपने भाई बहनों से बात की, वो सब बहुत खुले जहन के हैं। अल्लाह अकबर।
वो खुश थे, मुझसे पूछने लगे मैं कब और कैसे मुसलमान हुआ, अब क्या हो रहा है, मेरे हालात कैसे हैं। वो बहुत खुले जहन के हैं, तो इससे मुझे काफी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। मगर फिर बाद में मैं अक्सर घर जाने लगा, जिससे उन्हें बेहतर महसूस हुआ। मैं उनसे कहता कि ये फिक्र ना करें कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं एक अच्छे और बड़े घर में रहता हूँ। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मैं मस्जिद में रहता हूँ। और फिर बाद में हमारी मुलाकातें बढ़ी और हम करीब आते गए और उन्होंने मेरे अंदर तब्दीलियां देखी, तो उन्हें मुझ पर फख्र महसूस हुआ और फिर वो ज्यादा इत्मीनान महसूस करने लगे, क्योंकि मैं आता जाता रहता था। मैं हमेशा वहाँ रहने के बजाय घर चला जाता। मैं कुछ वक्त उनके साथ गुजारता, उनसे बातें करता, उनके लिए फल लाता, हर वो चीज जो हलाल है उनके लिए घर लाता। लिहाजा फिर उन्हें कोई फर्क महसूस नहीं होता था। तो अगर हम अपने किरदार की अच्छाई और इस्लाम की खूबसूरत इक़दार का इजहार करें, तो मुझे यकीन है कि हर कोई इस्लाम से मोहब्बत करेगा। हिदायत तो ज़ाहिर अल्लाह की तरफ से है। क्या आपकी फैमिली या आपके करीबी लोगों में से किसी ने आपके बाद इस्लाम कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा भाई, बड़ा भाई मरने से पहले मुसलमान हो गया था। हमने अपने इस सेंटर में उसकी नमाज जनाजा अदा की थी। मेरी वालिदा भी मुसलमान हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। वेस्ट में और तुर्किया में और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत से लोग बुद्धिज़्म में मराकबे के जरिए सुकून और इत्मीनान पाने की कोशिश करते हैं। क्या बुद्धिज़्म वाकई इंसान की रूह को इत्मीनान दे सकता है, और मराकबे और नमाज में क्या फ़र्क है? अगर आप हर चीज को देखें तो आप देखेंगे कि इस्लाम में ये ज्यादा परफेक्ट और मुतवाजिन है। ऐसे नहीं है कि आप बस बैठकर मुराकबा करें और कुछ नहीं। हमारा इस पर यकीन है कि हरकत में बरकत है। हरकत से हमेशा ज्यादा बरकतें आती हैं। यही वजह है कि इस्लाम में नमाज बहुत खूबसूरत है। ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हम अपनी इबादत भी खुद तख्लीक नहीं करते। नमाज में हम जो तिलावत करते हैं वो आप या मैं, कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी पढ़ ले, ऐसा नहीं है, बल्कि इसे अल्लाह ने पैगंबर को और पैगंबर ने हमें सिखाया है। ये बातचीत का इंतहाई मुनफरिद तरीका है। इसमें रुकू भी है, सुजूद भी है। जाहिर है अगर आप बुद्धिज्म के धर्मा को देखें, आप मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को देखें, तो उनकी इबादत में भी रुकू और सुजूद था वरकाऊ मअर्राकिइन जैसी आयतें मौजूद हैं। मगर बाद के लोगों ने अमल नहीं किया। लोग तब्दील होना शुरू हो गए, क्योंकि एक नस्ल के बाद आने वाले फॉलोअर्स ने सारी तालीमात भुला दी। उनके पास रहनुमाई के लिए कुछ नहीं था, यहाँ तक कि उनकी असल किताब बदल चुकी थी। धर्म के साथ भी यही हुआ, ऐसे ही हुआ। हर चीज का तर्जुमा हो गया और हर चीज कंट्रोल से बाहर हो गई। कदीम तौरात बाकी ना रही थी, इसकी जगह तलमूद ने ले ली थी, और इंजील में भी सब कुछ उलट पलट चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, सिवाय कुरान के मोजिज़े के, जो किसी भी तब्दीली, कमी या इजाफे के आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। अल्लाहु अकबर। मुराकबा करते हुए क्या लोग किसी भी चीज़ के बारे में ना सोचने की कोशिश करते हैं, और क्या आपके ख्याल में मुमकिन है और वाकई रूह के लिए मददगार है? मुराक़बा आपको इन तमाम मनफी क़ुव्वतों पर काबू पाना सिखाने का एक तरीका है। मैं समझता हूँ कि मुराक़बा तज़कियतुन नफ्स है। गौर करें, खुद को पेश आने वाली तमाम मनफी चीजों को याद करें, उन्हें पाक करने की कोशिश करें। जो चीज भी मनफी हो, आपको मस्बत चीज से उस पर काबू पाने की कोशिश करनी होती है। लिहाजा आपको गौर करना होता है, बहुत ज्यादा गौर व फिक्र। आप मनफी के बारे में नहीं सोचते, इससे फिर मदद नहीं मिलती। आपको लाजमी सोचना होता है कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे जरूर एक वजह है, इसीलिए तो आपको कर्मा मिलता है, जिसे हम कदर और कज़ा कहते हैं। हर चीज जो हुई, वरा कुल्लू मसअला सहलहा, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे इर्द गिर्द होने वाली तमाम बुरी चीजों के पीछे एक सीखा गया सबक होता है। हाँ, आप में मस्बत सोच होना जरूरी है। अल्लाह किसी को भी बगैर वजह के नहीं बनाता, क्योंकि इस्लाम इतना परफेक्ट, वाज़ेह, शफाफ है कि बतौर मुसलमान हमारे लिए हर चीज को समझना, उसकी वजाहत करना बहुत आसान है। लिहाजा मुराक़बा उस वक्त उनका एक तरीका था, लेकिन इसका बेहतरीन तरीका अगर आप इस्लाम में देखें, अल्लाह अकबर। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि नमाज और इबादत शुरू करने से पहले आपको कितना कुछ करना पड़ता है। आपको अपना जिस्म पाक करना और लाजमन वुजू करना होता है। देखें इस्लाम कितना परफेक्ट है। और अपने हाथ, अपना मुंह, नाक और चेहरा धोने से आप क्या सीखते हैं? क्योंकि ये आजाद दुनिया वालों को नजर आते हैं और हमारे इर्द गिर्द हर चीज बहुत बिगड़ चुकी है। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स और जिससे भी मिलूं उसको याद दिलाता हूँ कि प्लीज अपनी नमाज मत छोड़ना। बस तुम अल्लाह के साथ कनेक्टेड रहना। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। अल्लाह आपकी मदद के लिए हर वक्त मौजूद है, चाहे आप कितनी ही बुरी सूरत हाल में हो, चाहे आप कितने ही उदास हो। प्लीज अपनी नमाज मत छोड़ना। हमारे प्यारे नबी की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा मुतासर करती है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं किसी एक बात का दूसरी से मवाजना नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें हम सब के लिए रहमत बनाकर भेजा गया था। उन्होंने हमें अल्लाह का रास्ता दिखाने में पूरी जिंदगी लगा दी, और वही सही रास्ता है। इसलिए पैगंबर की सुन्नत को कभी नजरअंदाज न करें। मेरे मुसलमान भाई बहन जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी कम अहम ना समझें। आप अल्लाह पर ईमान का दावा करते हैं, अल्लाह सिर्फ एक शर्त रखता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फतबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह।
آپ کو اس کے رسول کی باتوں پر لازمی عمل کرنا ہوگا، لہٰذا عاجزی کے ساتھ رہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ پیغمبر جو فرمائے بس اس پر عمل کرو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک چائنیز کی حیثیت سے آپ کو افسوس تو ہوتا ہوگا کہ آپ کی قوم جو 1 بلین سے زیادہ لوگوں پر مشتمل ہے اس کی اکثریت اب ایتھیسٹ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے دلوں تک بات کیسے پہنچائی جائے؟ آپ کے خیال میں ہم ان کے سامنے اسلام کو کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا راستہ ہے؟ اسی لیے میں بہت محنت کر رہا ہوں، میں ان سے بات کرتا رہتا ہوں، میں ہمیشہ ان سے ملتا جلتا رہتا ہوں، میں بہت کھلے ذہن کا ہوں، اور برادر احمد مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی بہت کھلے ذہن کے ہیں۔ جب میں اپنی قوم کے ایتھیسٹ لوگوں سے بات کرتا ہوں جو خدا کو نہیں مانتے تو میں کہتا ہوں میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ کو معلوم ہے؟ نمبر 1، جب آپ کہتے ہیں کہ میں کسی خدا پر یقین نہیں رکھتا تو آپ آدھے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو لازماً کہنا پڑتا ہے لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کو بس الا اللہ کہنا ہے، یہ اتنا آسان ہے۔ لا الہ تو آپ کے پاس پہلے ہی تیار ہے، اگر آپ آگے بھی کہہ دیں تو الحمدللہ۔ تو میں انہیں سمجھاتا ہوں اور انہیں محسوس کرواتا ہوں کہ اسلام ان کے لیے موجود ہے، جو خوبصورت بھی ہے، سادہ بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ اللہ کبھی مذہب کو مشکل نہیں بناتا، آج تک بھی، آج بھی میں جب کبھی سفر کرتا ہوں، اپنے لوگوں سے ملتا ہوں تو میں ہمیشہ ان سے بات کرتا ہوں، اور الحمدللہ کچھ لوگ بہت مثبت سوچنے لگے ہیں اور اب وہ سیکھ بھی رہے ہیں۔ میں نے انہیں قرآن دیا ہے، میں انہیں کہتا ہوں پڑھو، مانی پڑھو، اور 2 سال بعد وہ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شکریہ شیخ، میں نے اب پورا قرآن پڑھ لیا ہے، یہ تو بہت ہی شاندار اور دلچسپ ہے۔ وہ بہت مثبت سوچنے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں افسوس تو ہوتا ہے مگر ہم مایوس نہیں ہیں، ہم دعائیں اور اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھتے ہیں، اور دعویٰ کی بہترین شکل برادر احمد یہ ہے کہ انسان خود اچھا بن کر دکھائے۔ عمل الفاظ سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے بات کرنے کا موقع ملے تو آپ چند سیکنڈز کے وقت میں انہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ہمیشہ لوگوں کو مسلمان اور اسلام کے درمیان بڑا فرق یاد دلاتا ہوں۔ اسلام تعلیمات کا نام ہے اور مسلمان ایک شخص کا نام ہے۔ مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے کیونکہ میں اسلام کو فالو کرتا ہوں، اسلام مجھے فالو نہیں کرتا۔ پلیز اسلام اور مسلمان کے درمیان فرق کو سمجھیں، اور اسلام کسی مخصوص نسل سے تعلق نہیں رکھتا، یہ ہم سب کے لیے ہے، اسی لیے اس کا نام ISLAM ہے۔ میں ہمیشہ انگلش میں ترجمہ کرتا ہوں، I shall love all mankind۔ اگر آپ نہیں جانتے تو پلیز پوچھیں اور سیکھیں، مگر صحیح ذرائع سے سیکھیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہ کریں۔ ہم تیار ہیں، بے فکر رہیں۔ ہاں، ہمارا کام کسی کو جج کرنا نہیں ہے، کیونکہ حق کو تلاش کرنے، نیک بننے اور مذہب پر عمل کرنے والا ایک مسلمان بننے کا موقع ہم سب کو حاصل ہے، کیونکہ اسلام سب کے لیے ہے۔ جزاک اللہ خیرن شیخ حسین جی، ہماری دعوت قبول کرنے کا بہت شکریہ۔ ہمارا اعزاز ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے اور آپ کی حفاظت کرے۔ آمین برادر احمد۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، بہت اچھی ان کی کہانی تھی۔ تو آپ کو یہ کہانی کیسے لگی؟ بدھزم سے عیسائیت، پھر عیسائیت سے اسلام کا سفر، اور پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی اسلام کی دعوت دی، ان کے بھائی، ان کی امی نے اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی حسین جی کو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی نصیب کرے۔ آپ لوگ تو ہمیں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔